کلرک جو 20,000 روپے مہینہ تنخواہ لیتا ہے، اب وہ نکل کے اسی کی پیرنٹ کمپنی کو چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا کیسے ہوا یہ. سو دس از ون اسمال ایگزامپل جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی اکانومی بار بار ہرٹ ہوتی رہی، بار بار اس اکانومی کو جھٹکے پڑتے رہے کہ جہاں کوئی کام کرنا شروع ہو وہاں پہ، کیونکہ مینس از کرپشن. سو اس کرپشن سے فائٹ کرنے کے لیے، اس کو کوشش کر کے ختم کرنے کے لیے جو تکلیف سے ہم گزرے ہیں، جو ہم نے تکالیف دیکھی ہیں، کیونکہ یہ ایک آسان کام نہیں ہے. اگر کسی سسٹم میں کرپشن گھس جائے تو وہ آسان کام نہیں ہے. ہم آج بھی جو آپ سارے بزنس مین یہاں پر بیٹھے ہیں، بہت سارے ادارے ایسے ہیں جہاں پہ آج بھی بغیر پیسے کے کام نہیں ہوتا، بٹ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایف بی آر کو بہترین طریقے سے استوار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ آپ کی ہیلپ کر پائے. وہ ایف بی آر جو یا کسٹمز جو آپ کو تکلیف پہنچانے کا ضامن ہوتا تھا، وہ اس کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اسے کسی طرح سے اس لیول پہ لایا جائے کہ آپ کمفرٹیبل فیل کریں ٹو ڈیل ود دیم. بیکاز آپ اگر جو انڈسٹری رن کر رہے ہیں، اگر وہاں پہ کسٹم آپ کو چیلنج کر رہی ہے، جو آپ کوآپریٹ ورلڈ سے لوگ تعلق رکھتے ہیں یا اسمال میڈیم بزنس سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں اگر ایف بی آر ہی ان کو تکلیف دیتا رہے گا تو وہ ان کے دماغ میں بار بار سوال آتا ہے کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ ہیئر، میں یہاں کر کیا رہا ہوں، مجھے ملک سے باہر چلے جانا چاہیے، مجھے فلانا سسٹم زیادہ سوٹ کرتا ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف ہم نے بے انتہا کوشش کی. ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں آپ نے دیکھا پاکستان کی رینکنگ اوپر آئی ہے. سو پچھلے 2-2.5 سال کے اندر جو ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ آل از بیڈ، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، آج حکومت گئی اور کل حکومت گئی، وہ تاریخ پہ تاریخ آتی جاتی ہیں. جیسے پرانی موویز میں نہیں ہوتا تھا تاریخ پہ تاریخ، جج صاحب وہ ججمنٹ ڈے ہی نہیں کبھی آ پاتا. دے ڈونٹ ہیو اٹ. اور اس سے جھٹکا پڑتا ہے ہماری اسٹاک ایکسچینج کو. ادھر کچھ تاریخ دے دیتے ہیں کہ جی اب فلانی تاریخ کو ہم مارچ کریں گے اور اس کے بعد حکومت کا کوئی مارچ ہو جائے گا. 3.5 سال ہو گئے، نہ وہ مارچ کر پائے نہ حکومت کا کوئی مارچ ہوا. بٹ اس سے ہماری اسٹاک ایکسچینج اور جو انویسٹر ہے اس کا ایک کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ہل جاتا ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے گھبرا جاتا ہے کہ کہیں ہو تو نہ جائے گا ایسا، یہ کوئی ایسا ممکن تو نہیں ہے. ہمارے پاس ہم نے کوشش کی ہے ٹو کلیکٹ دا بیسٹ ریسورس فرام دا کنٹری. جو بیسٹ برینز ہیں ان کو لانے کی کوشش کی ہے. بی او آئی میں ہم نے اسور احسن کو انڈکٹ کیا ہے. اس سے پہلے جو سیمینارز ہوتے تھے اس میں کافی ملتی تھی. جب سے یہ انڈکٹ ہوئے ہیں تو آسٹیرٹی ڈرائیو شروع ہو گئی، کافی بھی نہیں ملتی اب ہمیں سیمینارز کے اندر. سو وی ہیو اسور ہیز گریٹ پلانز. وہ جو کوشش کر رہا ہے کہ بی او آئی کو نیکسٹ لیول پر لے کے جائے جس طرح وہ کرے. سو ہی ول شیئر ود یو، آئی تھنک ٹوڈے ہی ول شیئر سم تھنگ ود یو. تو وہ ہماری کوشش گورنمنٹ کی ہے کہ بغیر ہی ہم یہ دیکھیں کہ کون کدھر سے بلانگ کرتا ہے، اس کا تعلق کس سے ہے، کون سے شہر کون سے صوبے سے بلانگ کرتا ہے. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں، اس ہنٹ پہ ہیں کہ جو بیسٹ برینز ہیں پاکستان کے انہیں استعمال کی جائے کسی طرح پاکستان کی اس اکانومی کو اوپر لانے کے لیے. اینڈ آئی تھنک سو فار وی ہیو سکسیڈیڈ ان اٹ. 2-2.5 سال 3 سال کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا ایک ڈوبی ہوئی اکانومی کو سنبھال کے اوپر لانے کے لیے. لیکن جو پرفارمنس گورنمنٹ آف پاکستان نے دی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریمارکیبل پرفارمنس ہے فار دا ٹیم آف عمران خان اینڈ ہز پیپل ہو آر ورکنگ ود ہم فار اکانومی. اسپیشلی اکنامک ٹیم کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ہے وہ بڑا زبردست پرفارمنس دے رہے ہیں. گوئنگ فارورڈ ہم نے یہاں پہ بات کی کہ بریک اینڈ مارٹر کا ہمیں شاید اس وقت اس سے آگے نکل کے ہمیں سوچنا پڑے گا. somebody told me کہ کرپٹو کرنسی کے اندر پاکستانیوں کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. I would like Raza to shed some light on this. کہ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے اس کا، بٹ ایک پریزنٹیشن کسی نے مجھے دی کہ تقریباً $20 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستانیوں کی کرپٹو کرنسی کے اندر ہے. اینڈ آئی ڈونٹ نو یہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ 20 بلین ہے یا 2 بلین ہے، ڈزنٹ میٹر. بٹ واٹ آئی وانٹ ٹو نو
کہ what Pakistan is doing for to entertain cryptocurrency investments, اس پیسے کو پاکستان لانے کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی پالیسی ہے؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان سے جو کرپٹو کرنسی لوگ خریدتے ہیں از دیٹ اے لیگل ٹینڈر یا وہ ویسے ہی ہوا میں چل رہا ہے؟ ایف آئی اے نے جو ابھی ایک کارروائی کی ہے 18 ارب روپیہ پاکستانیوں کا ایک ویب سائٹ پہ جہاں پہ کرپٹو کرنسی ٹریڈ کرتے تھے، وہاں پہ اچانک سے وہ ویب سائٹ بھی بند ہو گئی اور وہ لنک بھی ختم ہو گیا اور لوگ بھی غائب ہو گئے، تو وہ دی جسٹ وینشڈ ان ایئر، پتہ نہیں لگا کدھر گئے. سو ہمارا اسٹیٹ بینک اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ آئی وانٹیڈ ٹو اسپیک بیفور رضا، تاکہ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے اس کے جواب بھی دے دے، بٹ رضا وانٹیڈ ٹو اسپیک بیفور می، سو میں نے یہ قربانی دے دی. اس کے لیے بھائی ہے میرا، کوئی مسئلہ نہیں. سو دیر آر فیو تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو ایڈریس. پاکستان میں ٹیکسٹائل از ڈوئنگ ویری ویل، بٹ آپ کسی ٹیکسٹائل مل والے سے ملیں تو وہ رو ہی رہا ہوگا کہ یار بڑا میں تو پھنس گیا یہ کام کر کے فلانا. پھر اس کو پوچھو بیٹا کیا کر رہا ہے آج کل؟ ایک ٹیکسٹائل مل اور لگا کے دے رہا ہوں اس کو، تو وہ پھنستا چلا جا رہا ہے اس کے اندر، لیکن ایکچولی دے آر میکنگ لاٹ آف منی. میں نے یہ گارنٹی آپ کو کرتا ہوں وتھ فگرز، آئی کین ٹیل یو کہ جتنا پیسہ ہمارے انویسٹرز نے، بزنس مین نے، انڈسٹریلسٹ نے بنایا ہے پچھلے 3 سال میں، وہ شاید 10 سال پچھلے ملا کے اتنا پیسہ نہیں بنایا. اینڈ اٹس اے گڈ تھنگ ٹو میک منی. ایک یہ بھی ڈیلیما پاکستان کے اندر ہے کہ جو پیسہ بناتا ہے نا اس کو چور کہہ دیتے ہیں ہم فوراً. جو امریکن ڈریم ہے نا کہ جی $500 لے کے ایلان مسک آیا تھا اور وہ آج دنیا کا امیر ترین شخص بننے جا رہا ہے، وہ امریکن ڈریم ہے. دے پورٹریٹ ایز امریکن ڈریم. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار یہ اس کو تو میں جانتا ہوں، 8 سال پہلے موٹر سائیکل پہ گھومتا تھا، چور. ہر چیز کارٹل ہے، ٹیکسٹائل کارٹل ہے، فلانا مافیا ہے، سارے انڈسٹریلسٹ جو بیٹھے ہیں مافیا سے تعلق رکھنے والے ہیں. سو ہمیں یہ پورٹریٹ اپنے ملک کے اندر جو سکسیس سٹوریز ہیں ان کو ہم نے پورٹریٹ کرنا ہے، دنیا کو دکھانا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو ہم نے بتانا ہے کہ یہ سکسیس سٹوری ہے بیٹا، یہ چور نہیں ہے. دیز آر ہارڈ ورکنگ بزنس مین جنہوں نے محنت کے ساتھ اس ملک میں پیسہ بنایا. وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. سو دیر آر مینی سکسیس اسٹوریز. میں نے کئی لوگوں سے یہاں پہ ملاقات میری ہوئی گورنر بننے کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی، لیکن جو ایکچولی جو ان کی سکسیس اسٹوریز ہیں نا وہ ہمارے کیریکولم کا حصہ ہونا چاہیے. ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں ہمیں پڑھانا چاہیے کہ دیکھو یہ لینڈ آف اپرچونٹی یہ ہے پاکستان. ہمارے یہاں 40% آف دا گریجویٹس گریجویشن کرنے کے ساتھ ہی پاکستان چھوڑنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو ہمیشہ سے یہ بتایا گیا وہ لینڈ آف اپرچونٹی ہے، یہاں تو بس رگڑا ہی ہے، یہاں کچھ نہیں ملنا. بیکاز ہم نے، یہ ہماری غلطی ہے ایز لیڈرز، دس از آور فالٹ کہ ہم نے بتایا ہی نہیں ان کو کہ سکسیس اسٹوریز اور لینڈ آف اپرچونٹی کدھر ہے، وہ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے. سو آئی ٹیک دس ریسپانسبلٹی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ آل here who can portray these success stories of great Pakistani achievers جنہوں نے پاکستان میں اچیو کیا. پاکستان سے باہر بھی بہت سارے ہیں، لیکن جنہوں نے پاکستان میں اچیو کیا ہے ایز بزنس مین، ایز ڈاکٹرز، ایز انجینئرز، ایز فائنینشیل ایکسپرٹس، ان کی سٹوریز ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو بتانی ہے. اگر ہم نہیں بتا پائیں گے تو وہ شاید دے ول لک ڈاؤن آن اس کہ جس نے پیسہ بنایا تھا یہاں پہ وہ چور تھا، اور جو پاکستان چھوڑ کے چلا گیا وہ اسمارٹسٹ تھا کیونکہ وہاں اس نے ایکسل کیا. سو آئی تھنک آئی ایم ڈن. دس از دا میسج آئی وانٹیڈ ٹو گیو. اینڈ فرام دیز سیمینارز مجھے امید ہے کہ ہم وے فارورڈ ضرور اپنا تعین کر کے جاتے ہوں گے کہ ہمیں آگے کس طرح سے ہمیں بڑھنا ہے، آگے ہمیں کرنا کیا ہے. آخر میں صرف آپ سے ایک irrelevant ہے لیکن میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بیکاز آئی ایم ویری امپریسڈ ود دس شارٹ اسٹوری. اشفاق احمد صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں کالج ڈیز میں رکشے میں گیا تو میں نے رکشے میں 3 روپے 20 پیسے کرایہ بنا، تو میں نے 4 روپے بابے کو دیے کہ 4 روپے تو رکھ لے. تو بابے نے کہا 5 دے دے مینو.
تو وہ کہنے لگے, میں نے اسے کہا کہ میں 5 دے دوں. تو اس نے کہا کہ تو کون سا پلے تو دینا ہے, دتے میں سے دے, جو تجھے دے رہا ہے اس میں سے مجھے دے دے. تو اس نے کہا, میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار بات تو بڑی گہری اس نے کی ہے. تو وہ بابا نے رکا نہیں, اس نے اس کو کہا اشفاق احمد کو کہ تیری انا کی تسکین کے لیے کافی نہیں کہ میں تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں, کہ تجھے اور بھی کچھ چاہیے. اب سوچے کتنی بڑی بات اس نے کی کہ میرا ہاتھ تیرے آگے ایسے ہے, یہ تیری انا کی تسکین کے لیے کافی نہیں. اور پھر وہ کہنے لگا, واز آؤٹ آف ورڈز, میری سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ ایک رکشے والا اتنی بڑی بات مجھے کہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ جس کا حق بنتا ہے اس کو بھی دے, اور جو ناحق مانگ رہا ہے اس کو بھی دے, کیونکہ ایسا نہ ہو جو تیرا رب تجھے ناحق دے رہا ہے وہ اسے روک دے کہ تو آگے حساب کرنے بیٹھ گئے. سو وی آل آر اچیورز ان آور لائف, وی آل ہیو بین دیئر اینڈ ڈن دیٹ. تو آپ کے سامنے جب آپ کے پاس کوئی سائل آتا ہے یا کوئی ایسا شخص جس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے, ڈونٹ اسٹارٹ ججنگ اٹ کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے. دیٹس ناٹ یور جاب. یور جاب از کہ آپ نے دتے میں سے دینا ہے, ورنہ پیچھے سے پائپ لائن سے پانی نہ بند ہو جائے. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد.